اشراق کے نوافل حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، پھر اشراق کے نوافل پڑھ لیتا ہے، تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا مکمل ثواب اللہ دیتا ہے۔ یعنی ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اشراق کے نوافل کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو سورج طلوع ہونے کے 10-15 منٹ کے بعد جب ممنوع وقت ختم ہو جائے تو اس کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل مساجد میں جو ڈیجیٹل گھڑیاں لگی ہوتی ہیں تو وہ نمازیوں کو بتا بھی دیتی ہیں کہ اب اشراق کا وقت شروع ہے یا اشراق کے وقت میں کتنا ٹائم باقی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ 15 منٹ انسان کو نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر اذکار کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی وہاں بیٹھا رہے، قرآن شریف کی دیکھ کر تلاوت کرتا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، اور اس کے بعد پھر دو رکعت اشراق کے پڑھ کے گھر چلا جائے تو کتنی برکات اسے نصیب ہوگی کہ خیر و برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ قرآن کریم میں استغفار کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے تو ان کے زمرے میں وہ آ جائے گا۔ دیکھ کر تلاوت کرنے والے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے تو یہ برکت حاصل کر لے گا، اور پھر چونکہ اس نے اشراق کے نوافل پڑھ لیے ہیں اور اب جا رہا ہے تو حج اور عمرے کا ثواب بھی اس کو مل جائے گا۔ تو یہ تمام خیر و برکتیں اللہ تعالیٰ اس آدمی کو نصیب کرتا ہے جو صبح جلدی اٹھتا ہے۔ پہلا عمل ہمارا ہے کیا؟ پہلا عمل ہمارا اٹھنا ہے، صبح اٹھنا یہ انسان کا سب سے پہلا عمل ہے۔ اب آیا یہ اٹھنا خیر و برکت کا ذریعہ بنتا ہے یا ہمارے لیے نحوستیں کھینچ کر لاتا ہے؟ اگر صبح جلدی اٹھیں گے، استغفار کریں گے، تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، مسجد میں اشراق کے نوافل پڑھ لیں گے تو خیر و برکت کا ذریعہ ہوگا، اور اگر سوتے رہیں گے 12-1 بجے اٹھیں گے جیسے ہمارے ہاں عام معمول ہے تو پھر یہ نحوستوں کا ذریعہ ہوگا۔